یعنی اللہ کا نظام تو یہ چاہتا ہے کہ پوری انسانیت جو ہے وہ ایک نقطے پہ متحد رہے۔ علماء سو کے زیر تحت جو ہے انہوں نے گمراہ کرنے کے علاوہ جو ہے انسانیت کو ایسا تقسیم کیا کہ الگ الگ مذہب اور ان کے الگ الگ خدا بنا دیے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کائنات کا ایک ہی خدا، مگر انہوں نے جو ہے اسے بھی تقسیم کرنے سے باز نہیں آئے۔ اب یہ سائیکل سے پنجاروں تک جو آتے ہیں یا جن کے اکاؤنٹ میں کروڑوں ڈالر نکلتے ہیں تو یہ دین فروشی کے ہی ہیں۔ دنیا میں آغاز سے اللہ کا جو دین پیغمبر کے ذریعے دیا گیا، 1,24,000 پیغمبر آئے، اور جو ہے اللہ کا جو دین ہے اصل وہ تو نظام فلاح و مساوات ہے، جس کو جو ہے اس کے اوپر اپرومنٹ کے لیے جو ہے عبادت خانہ بنایا گیا، جسے جو ہے کلیسا، گرجا، مندر، مسجد، تو اس میں جو ہے ایک آواز کے ذریعے جو ہے ارد گرد کی پبلک کو بلایا جاتا، اور جو ہے ہر اپنی صلاحیت رکھنے والا، معاشی قوت رکھنے والا، علم و ہنر رکھنے والا دوسرے کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی قوتیں اور جو ہے صلاحیتوں کا استعمال کرتا تھا۔ اب جو ہے اس کے زیر تحت جو ہے بستی اور محلہ سطح کی بنیاد کے اوپر جو زکوٰۃ یا اور جو ہے ہدیے جو مطلب خوشی سے بیت المال میں جمع کروائے جاتے، تو اس بیت المال سے کوئی بھی جو ہے مفاد پرست جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا، یعنی کرپشن نہیں ہو سکتی تھی اس میں۔ یعنی اللہ کا جو نظام ہے اس کے زیر تحت جو ہے ایک تو بستی سے لے کے محلہ سطح کے اوپر جو ہے جو ایک ان کا بیت المال ہے اس سے جو ہے مستفید ہوتے ہیں، اس کو جو ہے کوئی بھی بڑا گھپلا کرتے ہوئے جو ہے کرپشن کرتے ہوئے جو ہے اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اب اس کے سامنے دنیا کے جو مفاد پرست ہیں وہ جو ہے جب ایک نبی جو ہے یہ پروگرام اپنی بستی والوں کو یا اپنے شہر والوں کو، اپنے علاقہ کو یہ پروگرام اللہ کا دیا ہوا پیغام دے جاتا، اس کے اوپر امپروومنٹ کرواتا، تو بعد میں جو ہے دنیا کے مفاد پرست جو ہیں وہ علماء سو کے ذریعے جو ہے کچھ معمولی لالچ ان کو دے کے تو اللہ کا اصل دین جو ہے اس کا مفہوم، اس کا اپروومنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے معلومات بھی مسخ کرتے اور جو ہے عملی طور پہ بھی جو ہے اس کو جو ہے مطلب انسانوں سے جو ہے غائب کرنے کی کوشش کرتے، اور جو ہے علماء سو ہی کے ذریعے جو ہے ان عبادت خانوں میں بت پرستی، تفرقہ پرستی اور بہت سارے اور اختراع پردازیاں مذہب میں رسم و رسوم جو ہے وہ شامل کرتے، انسانیت کو ول فریب دیتے، گمراہ و تقسیم کرتے، تاکہ انسان اپنے اپنے معاملات میں الجھاؤ کا شکار رہیں، ایک دوسرے کا دشمن رہیں۔ یعنی اللہ کا نظام تو یہ چاہتا ہے کہ پوری انسانیت جو ہے وہ ایک نقطے پہ متحد رہے، جبکہ علماء سو کے زیر تحت جو ہے انہوں نے گمراہ کرنے کے علاوہ جو ہے انسانیت کو ایسا تقسیم کیا کہ الگ الگ مذہب اور ان کے الگ الگ خدا بنا دیے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کائنات کا ایک ہی خدا، مگر انہوں نے جو ہے اسے بھی تقسیم کرنے سے باز نہیں آئے۔ تو بہرحال جو ہے اسی کے زیر تحت جو ہے ازل سے جو اب تک لڑائی چل رہی ہے انسانوں کے درمیان، مین وجہ تو یہی ہے کہ مفاد پرست کہتا ہے کہ بادشاہیت اور جمہوریت کے زیر تحت میں خزانے کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہوں، اس میں کرپشن کر سکتا ہوں، مگر اللہ کے نظام کے زیر تحت بستی اور محلہ کی سطح پہ جب جو ہے بیت المال یا خزانہ جائے گا تو وہاں کی مجلس سے شورا
اور وہاں کی عوام تو مجھے کرپشن نہیں اس طرح کرنے دے گی جس طرح خزانے میں جو ہے مواقع ہیں جمہوریت کے زیر تحت یا بادشاہیت کے زیر تحت جو ہے لوٹنے کے. تو اس صورتحال کے زیر تحت جو ہے وہ ایک معقول حصہ اپنی اس لوٹ گھسوٹ سے رکھتے ہیں انسانوں کو سیاسی اور مذہبی حوالے سے کنٹرول کرنے کے لیے. اب یہ سائیکل سے پنجاروں تک جو آتے ہیں یا جن کے اکاؤنٹ میں کروڑوں ڈالر نکلتے ہیں تو یہ دین فروشی کے ہی ہیں. یہ پروف کرتے ہیں کہ یہی علماء سو ہیں جنہوں نے جو ہے مسجد سے لے کے کعبہ تک جو ہے حیا علی الفلاح پکار کر فلاح کرنے کا جو ایک نظام ہے وہ انسانیت سے چھپایا ہوا ہے. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ وال فریب انسانیت کو صدیوں سے دے رہے ہیں، مگر اس دور کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جو علم اور شعور دیا ہے اس سے جو ہے اب پوری پبلک جان چکی ہے کہ یہ جو علماء سو ہے یہ تو ہمارے میں سے نہیں ہے، یہ تو علم قرآن کے مطابق جو ہے درست مسلمان نہیں، علماء ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے ہم علم وارث انبیاء ہیں، مگر یہ ساری فرما برداری جو ہے وہ دجالی ٹولہ کی کرتے ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے یہ جنگ اسی صورتحال میں پاکستانی فیس کر رہی ہے عوام کہ یہاں دجالی ٹولے کا عوام کے اوپر جو 70 سال سے قبضہ تھا، نجائز لوٹ گھسوٹ کر رہے تھے، اور مذہبی لوگ اور سیاسی لوگ جو ہے وہ خود بھی لوٹ رہے تھے، حصہ پہنچا رہے تھے برطانیہ کو، اور جو ہے مطلب عوام کو جو ہے سیاسی اور جو ہے مذہبی حوالے سے قابو بھی کیا ہوا تھا. اب جو ہے نہ تو ان سیاسی لوگوں کے پیچھے عوام ہے، نہ ہی مذہبی تفرقہ بازوں کے پیچھے عوام ہے. عوام جو ہے وہ ایک شعور کے زیر تحت جو ہے وہ جیسے بوتل سے ایک جن نکل چکا ہوتا ہے اس کی ماند دجالی ٹولے کو نظر آتا ہے یہاں پاکستان میں. اور یہ اس اسٹیٹ پہ صورتحال آ گئی ہے کہ یہ سمجھداری سے کام نہیں نہ لیتے تو یہاں بڑا خون خرابہ اور فساد مچنا ہے، کیونکہ عوام تو اپنی دنیاوی زندگی سکھی کرنے کے لیے اللہ کے نظام کی ڈیمانڈ رکھتی ہے، جبکہ دجالی ٹولہ کہتا ہے کہ میں سابقہ کی طرح جو ہے اسی طرح لوٹتا رہوں جیسے کہ 76 سال پہلے ان کو لوٹا ہے. تو بہرحال جو ہے یہ اب جو ہے آ کے لوگوں کے اوپر واضح ہو گیا ہے کہ اللہ کا جو دین ہے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ان عبادت خانوں میں اس کے زیر تحت صرف سجدہ کرنا، نمازیں پڑھنی، روزے رکھنے یہ دین ہے، جبکہ حقیقت اب انسانوں کو پتہ چلا ہے کہ جو اصل اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کا مفہوم تو یہی ہے کہ تجھے پیدا کیا درد دل کے واسطے. تو عوام تو وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. اب اس ڈیمانڈ سے دجالی ٹولہ اس لیے ڈر رہا ہے کہ آج پاکستانی قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے. ان کے اصل مفہوم کا اگر دنیا کو پتہ چلا کہ یہ قوم جو ہے اللہ کا دین مانگ رہی ہے اور بادشاہیت اور جمہوریت کو جو ہے یہ مشرکانہ نظام سمجھتی ہے، اپنے خلاف سمجھتی ہے، جائز نہیں سمجھتی، اپنی زندگیاں جائز کرنا چاہتے ہیں یہ، تو دنیا ساری اٹھ کھڑی ہوگی. اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ایک دن جو ہے اللہ ہی کا قانون جو ہے وہ نافذ انسان کریں گے. اور یہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں. دجالی ٹولہ جو کچھ اس سے پہلے چھپانا چاہ رہا تھا، وال فریب اس کا چلتا رہا صدیوں، مگر اب وہ وال فریب نہیں چلے گا کیونکہ زمانہ بدل چکا ہے. زمانہ حق کا آغاز ہو چکا ہے. اس زمانہ حق کے آغاز کے زیر تحت جو ہے اب جو ہے انسانیت جو ہے اللہ کے نظام کی شدید قسم کی ڈیمانڈ رکھتی ہے. وہ اپنی زندگیاں جو ہے مشرکانہ نظام سے نکال کر جو ہے اپنی زندگیاں جائز کرنا چاہ رہی ہیں. تو یہ ازل سے جو ہے شروع سے جو ہے انسانیت کے درمیان ایک جنگ و وال فریب چل رہا تھا، اب جو ہے وہ اپنے اینڈ کے اوپر ہے.